شمائل ترمذی کا باب نمبر 33 جو کہ شروع ہے اس کی نشست نمبر 1 کل آپ تک پہنچی۔ آج انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 33 کا جو موضوع تھا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشبو استعمال کرنے کا بیان اور آپ سے مناسبت رکھنے والی چیزوں سے خوشبو کا آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ سے خوشبو والوں کا گھر مشہور ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں، نہ ہی خوشبو ہے، اور آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آؤ۔ وہ شخص حسب ارشاد گرامی شیشی اور لکڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی کی مدد سے اپنی مبارک کلائی کا پسینہ مبارک اس شیشی میں جمع کیا حتیٰ کہ وہ بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور بیٹی سے کہو اسے بطور خوشبو استعمال کرے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک گھر لے گیا اور اس کے گھر والوں نے بطور خوشبو استعمال کیا تو ان کا گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس کی خوشبو اس کے گھر تک محدود نہیں رہی بلکہ دیگر اہل مدینہ بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ اس مبارک گھر کو بیت الطیبین یعنی خوشبو والا گھر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک پی لیا۔ جہاں خود اس کے جسم سے خوشبو آتی وہاں اس کی اولاد میں پشت در پشت چلتی رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ہاتھ پھیرا تو تمام مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک میں خوشبو تھی۔ خون مبارک شہد سے زیادہ شیریں تھا اور اس کے نوش کرنے والے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے لگوائے، خون مبارک برتن میں جمع ہو گیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا وہ کہیں اسے دفن کر دیں۔ وہ خون مبارک لے کر باہر نکلے اور سوچا کہ اسے کہاں دفن کریں۔ پھر خیال آیا کہ دفن کرنے کی بجائے اس متبرک خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پی لیا جائے اور خون مبارک نوش کر لیا۔ اس سلسلہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے اعلان کیا، عبداللہ بن زبیر کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کا ذائقہ کیسا تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، شہد کی طرح میٹھا اور کستوری کی طرح خوشبو آور تھا۔ کنویں سے کستوری کی خوشبو کا آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلی مبارک کے پانی سے خوشبو آتی تھی اور جس کنویں میں وہ پانی ڈالا جاتا تھا اس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میں کلی کی، وہ پانی کنویں میں ڈالا گیا تو اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشبو آنا۔ وہ حجرہ مقدسہ جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے سے خوشبو آتی ہے اور اہل محبت اسے محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک رات حسب معمول سحری کے وقت اپنے گھر سے نکلا۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ جب میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے قریب پہنچا تو مجھے عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوئی۔ اس جیسی نفیس خوشبو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔
خوشبو سے فضا معطر اور مشکبار ہو گئی تھی۔ میں خوشبو کے منبع کی جانب گیا تو حجرہ انور کے سامنے پہنچ گیا تو دیکھا کہ حجرہ مقدسہ کی مشرقی دیوار منہد ہو گئی ہے۔ کچھ ہی وقفہ بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنر مدینہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے چادر سے پردہ کروایا، اور بعد ازان نماز فجر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی ایک مشہور معمار کو بلوایا اور اس دیوار کی مرمت کے لیے حجرہ مبارک کے اندر جانے کا حکم دیا۔ اندر جا کر اس نے امداد کے لیے ایک اور آدمی طلب کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اندر جا کر ہاتھ بٹانے کے لیے خود تیار ہوئے، لیکن پاس کھڑے قریش نے بھی شمولیت پر اصرار کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی ایک ہجوم کو اندر بھجوا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ پہنچنے دوں گا۔ پھر ایک غلام کو اندر بھجوایا جس نے اندر گری ہوئی مٹی اٹھائی اور قبر مبارک پر دیوار گرنے سے جو شگاف پڑ گیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے پر کیا، دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بنیاد کھدوائی اور اولاد صحابہ کی موجودگی میں ہوئی۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک برہنہ ہو گئے تھے اور دیکھا گیا کہ کفن بھی میلا نہ ہوا تھا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بول براز کے وقت خوشبو کا آنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بول براز فرماتے تو اسے زمین نگل لیتی تھی اور وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں معتبر کتب میں تحریر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کا بول براز نگل جاتی اور وہاں سے خوشبو آتی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب مبارک پی لیا تھا۔ جب تک وہ بقید حیات رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی اور اس کی اولاد سے بھی نسل در نسل خوشبو آتی رہی۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ الباری ایک صحابی کا قول نقل کرتے ہیں، ایک دن میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو میں اس جگہ پہنچا اور دیکھا کہ وہاں سوائے پتھروں ڈھیلوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان 3 ڈھیلوں کو اٹھایا تو ان میں سے کستوری جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ میں ان کو گھر لے آیا اور جب جمعہ کا دن آتا میں ان کو آستین میں رکھ کر مسجد میں آتا اور ایسی پیاری خوشبو مہکتی کہ وہ خوشبو ہر کسی کی خوشبو اور عطر پر غالب آ جاتی۔ عطر حنا کی خوشبو۔ عطر حنا کو جنت کی خوشبو قرار دیا گیا ہے اور یہ مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو حنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حنا کا پھول پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ خوشبو جنت کی خوشبو کے مشابہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حنا جنت کی خوشبوؤں کا سردار ہے۔ خوشبو اور عطر دونوں کا جنت سے ہونا۔ خوشبو کا تعلق جنت سے ہے اور حضرت ابو عثمان مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ریحان خوشبو پیش کی جائے اس سے چاہیے کہ وہ واپس نہ کرے کیونکہ یہ جنت سے آئی ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ الباری نے کہا خوشبو جنتی سے نکلی ہے، اس کا اصل جنت ہے، جبکہ اس کے علاوہ تمام خوشبوئیں نقلی ہیں اور ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ عطر کے تحفہ سے لوگوں کا اکرام کرنا۔ عطر کے تحفہ سے لوگوں کا اکرام کرنا مسنون ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا اکرام کرو، بہترین طریقہ یہ ہے کہ عطر کے ساتھ اکرام کرو جس میں وہ جو تکلف نہیں ہے، یعنی اکرام کا یہ طریقہ نہایت آسان ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے خوشبو مسنون۔ مردوں کے لیے مسنون وہ خوشبو ہے جس کا رنگ ہلکا ہو اور خوشبو غالب ہو۔ اس بارے میں چند ایک روایت حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جو غالب ہو، یعنی وہ خوب مہکتی ہو۔ عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب اور مہک کم ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ نے اس پر زرد رنگ دیکھا، اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا مردوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کے مہک غالب اور رنگ ہلکا ہو، اور عورتوں کے لیے خوشبو بہترین وہ ہے جس کا رنگ غالب اور مہک کم ہو۔ الحمدللہ باب نمبر 33 آج مکمل ہوا، کل باب نمبر 34 شروع کیا جائے گا۔